غالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عزاداران مظلومہ کونین جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان خمسہ مجالس میں تسبیح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی ابتدائی 4 آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یسبحون للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کو انجام دیتا ہے۔ اب یہ کیسے تسبیح کو انجام دیتا ہے؟ کل میں نے بعض مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اگر ہم تسبیح کے معنی کو سمجھیں تو تسبیح سے مراد کیا ہے۔ ایک مراد تسبیح سے اپنی زبان پر کچھ اذکار کو، کچھ اوراد کو، کچھ الفاظ کو ایک خاص تعداد میں اپنی زبان سے دہرانا، یہ تسبیح ہے، لیکن اسے تسبیح قولی کہتے ہیں کہ جو حقیقت تسبیح میں سب سے نازل ترین مرحلہ ہے۔ وہ تسبیح کہ جو زبان یا قول کے مقابلے پر عمل سے انجام پاتی ہے، یقیناً اس تسبیح کا مقام افضل اور بہتر ہے۔ خصوصاً جب مثلا انسان زبان سے مثلا ایک لفظ کو ادا کر رہا ہے لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، زبان سے ادا کر رہا ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب کی طرف متوجہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فائدہ کوئی نہیں دیتا، اس کا اپنا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن بحث ہماری ابھی یہ نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ وہ الفاظ جو زبان پر دہرائے جائیں لیکن انسان ان کے نہ معنی کی طرف متوجہ ہو نہ حقیقت کی طرف متوجہ ہو، افضل ہے یا عملی طور پر انسان ان اذکار کا خود اپنے وجود سے اظہار کرنا شروع کر دے۔ مثلا اپنی جگہ ایک مقام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کہے لا الہ الا اللہ،
یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم نے شہادت زبان سے جاری کی۔ یہ زبان سے جاری ہونے والی شہادت ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی کی زبان سے اس شہادت کو سن لیا اور ہمارے پاس کوئی اور قرینہ ابھی نہیں ہے تو ہمیں اس کو مسلمان فرض کرنا ہے۔ قرینہ نہیں ہو، اگر قرینہ آ جائے تو بحث بدل جائے گی۔ کیوں؟ ورنہ خود قرآن کریم ہر زبان سے جاری ہونے والی شہادت کو نہ اسلام قبول کر کے عنوان سے قبول کرتا ہے، نہ ایمان کے اعتبار سے۔ یہ جو ہمارے ہاں مثلا بعض مکاتب میں ایک مسئلہ یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب وہ صرف مسلمان ہے، یہ اگر واقعاً فکری اعتبار سے اور عقیدتی اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے تو قرآن کی اور دینی معارف کی مخالفت ہے۔ قرآن کہیں پر بھی زبان سے جاری ہونے والے اسلام کو حقیقی اسلام کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ کئی مقامات ہیں، مثلا اذ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو یہ اعراب آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے حبیب ان سے کہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قالوا اسلمنا، یہ کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کیا؟ یہ جو اسلام قبول کرنا ہے، جائیں تفاسیر میں جا کر دیکھیں، اسلام قبول کرنا یعنی کیا؟ تم نے 23 سال پیغمبر تمہارے درمیان تبلیغ کرتے رہے، 23 سال پیغمبر تمہیں قرآن کی آیات سناتے رہے، 23 سال پیغمبر محنت کرتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، تم اسلام نہیں لے کر آئے، اور آخری 2 سال میں علی کی تلوار کے ڈر سے اسلام لے آئے ہو۔ یہ حقیقت ہے، یہ اسلام کی تاریخ کی وہ حقائق ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں ثابت ہو جائیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی موقع پیش آئے تو آپ کے اپنے لیے بھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر جس وقت دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، پیغمبر کی جس وقت شہادت واقع ہوئی ہے 10 ہجری کا آخر یا 11ویں ہجری کا شروع آغاز، اس میں جس وقت پیغمبر دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں شہادت واقع ہوئی ہے، اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تھی، محتاط اندازے کے، وہ 1.25 لاکھ ہیں تقریباً حجۃ الوداع میں، اور یقیناً یہ 1.25 لاکھ مسلمانوں کی پوری آبادی نہیں ہو سکتی کہ جو حج کرنے گئی ہوگی، تو کم از کم پیغمبر کے اور آخری اور حجۃ الوداع پہلے اور آخری حج کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً آدھی آبادی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 2.5 لاکھ افراد مسلمان تھے جب پیغمبر شہید ہوئے ہیں، دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں 2.5 لاکھ افراد۔ کیا یہ 2.5 لاکھ مسلمان پہلے دن سے مسلمان ہیں؟ میں یہ مطالب تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آج نہیں جاؤں گا تفصیل میں۔ اس تعداد کا تقریباً 99% وہ ہے جو آخری 5 سالوں میں مسلمان ہوا ہے، 99% وہ ہے جو آخری 5 سالوں میں مسلمان، اور 90% وہ ہے جو آخری 2 سالوں میں مسلمان ہوا ہے، یعنی فتح خیبر اور فتح مکہ کے بعد۔ تو اب آخری 2 سالوں میں یہ جو اسلام لے کر آئے ہیں، جن کو 21 سال آیات سمجھ میں نہیں آئی، جن کو 21 سال میں دلائل سمجھ میں نہیں آئے، جن کو 21 سال میں معجزہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب انسان سوچے نا، معجزہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا جن کو، پیغمبر کی حیات سے دیکھیں، کچھ پیغمبر کے معجزات اور کرامات ایسے ہیں جو کہ آپ کی ذات سے مختص ہیں، اور یہ اپنی جگہ تاریخ میں سوالات ہیں، خاص طور پر ان سے کہ جو کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبی بنے۔ تجھے 40 سال میں پتہ لگا، لیکن سورج کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ اگر نہ پتا ہوتا سورج کو تو سایہ میرے نبی کا 40 سال سے پہلے ہوتا، 40 کے بعد نہ ہوتا۔
بادلوں کو پتا ہے، بادلوں کو پتا ہے، حتیٰ شام کے راستے میں آنے والے راہب کو پتا لگ رہا ہے، لیکن دل میں بغض رکھنے والے مورخ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نبی کب سے نبی ہیں۔ لہذا اب یہ جو پیغمبر، یہ آثار ہیں، یعنی پیغمبر کا سایہ نہ بننا، یہ اس دور میں ایک ایسی کرامت ہے جو حضرت کے وجود اقدس سے از ابتدا ثابت ہے، اور بہت ساری کرامات آپ کی ذات سے ایسی معجزات اپنی جگہ پر ہیں، اور ایسی بے تحاشا کرامات ہیں کہ جو پیغمبر کی ذات سے خود بخود ظاہر ہو رہی ہیں۔ کائنات میں خدا کے بعد افضل ترین ہستی زمین پر موجود ہو تو زمین نہ بھی چاہے تب بھی اس سے وہ آثار ظاہر ہوں گے، جو پیدا ہو جائے تو اتنے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ولادت پر جس کی اتنی آثار مرتب ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں آثار مرتب نہ ہو رہے۔ اتنے آثار پیغمبر سے دیکھ لینے کے باوجود، معجزات، قرآن، دلائل، خود پیغمبر کی اپنی گفتگو، حضرت امیر علیہ السلام، ان سب کچھ کے باوجود ایک تعداد 21 سال تک اسلام قبول نہیں کرتی۔ تو اب تاریخ سے کبھی تو سوال کرو کہ جو اتنا کچھ آنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا، آخری 2 سال میں ذوالفقار کے علاوہ کیا تھا جس نے انہیں مسلمان بنایا؟ اور یہ ایک اہم ریزن ہے، یہ ایک وجہ ہے کہ کیوں حضرت امیر علیہ السلام کے لیے پیغمبر کے بعد مشکلات بڑھی ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عرب کی اپنی صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ جس کی تلوار سے چوٹ کھائی ہوتی ہے اس سے بغض عرب کے دل سے نہیں نکلتا۔ یہ عرب ہے، اس کی فطرت ہے ایسی، لہٰذا وہ تمام مسائل اپنی جگہ، ابھی موضوع ہمارا وہ نہیں ہے۔ بحث ابھی اس وقت یہ ہے کہ اسلام زبان سے جاری ہونے والا یہ قرآن کی نظر میں اسلام نہیں ہے۔ لہذا سورہ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہوا، یہ سوچ رکھا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، اور انہیں ہم آزمائیں گے نہیں، لقد فتنا الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، انہیں بھی آزمائیں گے، تاکہ اللہ کو معلوم ہو سکے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں پہ لَيَعْلَمَنَّ اللہ کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ یہاں پر یعلم کا معنی ہے ای یظہر، یعنی کیا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اپنے اسلام میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ سنت پروردگار ہے، یہ عمل پروردگار ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار محمد و آل محمد علیہم السلام اللہ کے پروردگار کے اسماء اور صفات کا مظہر اور تجلی ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی خدا کیسے عمل کرتا ہے، خدا کی صفات کیا ہیں، وہ کون ظاہر کرے گا؟ انہی ذوات مقدسہ سے ظاہر ہونی ہے۔ لہٰذا اب یہ مسئلہ ہے، کیا خدا نہیں جانتا؟ خدا جانتا ہے، تو خدا کرتا کیا ہے؟ خدا اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو اپنے دربار سے نہیں نکالتا، اس وقت تک نہیں نکالتا جب تک اس سے عمل ثابت نہ ہو جائے۔ وہ عمل ثابت ہونے کے بعد اصولاً کیا ہے؟ کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ کوئی پروردگار، اچھا بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں قرآن کے، اگر آیات کو پڑھیں تو خدا کے سامنے ہو رہا ہے، ہاں فرشتوں کے درمیان میں ہے، فرشتوں کے درمیان میں ہے نا، اللہ سے روبرو ڈائریکٹ سمجھ لیا۔ میں ڈائریکٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لحن قرآن ایسا ہے کہ گویا خدا اور جن شیطان میں ڈائریکٹ بات ہو رہی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان کی کسی کی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ پروردگار سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکے، سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کائنات میں صرف حقیقت محمدیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے بغیر کسی حجاب کی گفتگو کر سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ کسی کے اندر. لہذا معراج صرف اسی حقیقت محمدیہ کو ہو سکتی ہے، کسی اور کو وہ معراج حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال یہ ڈائیلاگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیطان کے درمیان میں ہو رہا ہے، یہ نسبتاً کم واسطوں کے ساتھ ہے، اور وہ خدا کے سامنے خدا سے بات کرتے ہوئے انکار کر رہا ہے. تو خدا کو سزا دینی چاہیے، ہمارے اور آپ کے حساب سے دینی چاہیے، لیکن خدا ہے اور خدائی کا کیوں؟ اس لیے کہ غنی عن العالمین ہے. چونکہ غنی عن العالمین ہے، لہذا اپنے دشمن کو سزا نہ دے کر وہ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ میں جب تک حجت تمام نہیں کر لیتا تب تک عذاب نازل. یہ پروردگار کا اصول ہے. اچھا، خود اسی کے درمیان میں ہوتا کیا ہے؟ جب پروردگار اس کو فرصت دے رہا ہوتا ہے تو اسی کے ذریعے سے مومن اور منافق کی پہچان کا راستہ خود بخود تیار ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ پروردگار کے اصول میں سے ہے کہ جب تک منافق نفاق نہ ظاہر کرے اسے اپنے سامنے سے، اپنے پاس سے نکالتا نہیں ہے، لیکن اگر نکال دے تو عذاب نہیں دیتا بلکہ فرصت دے دیتا ہے تاکہ اتمام حجت بھی ہو جائے، اور اسی منافق کے ذریعے سے بعد کے آنے والے مومن اور منافق کے درمیان میں بھی فرق معلوم ہو جائے. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں شیطان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ جانتا تھا، اشارہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے دل میں ہے میں جانتا ہوں، جو تم چھپا رہے ہو میں جانتا ہوں. لیکن سزا کب تک نہیں دی؟ جب تک شیطان نے نفاق کو ظاہر نہیں کر دیا. اور جب نفاق کو ظاہر کر دیا تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، عذاب نہیں دیا. اگر پروردگار ایسے عمل کرے گا تو اس پروردگار کا نمائندہ زمین پر یہ نہیں کر سکتا کہ منافق کو اپنے علم کی بنا پر سزا دے. لہٰذا منافق اس کے ساتھ رہے گا جب تک نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اور جب نفاق ظاہر کرنا ہو ایک چھوٹا سا امتحان کرے گا، کاغذ اور قلم لے کر آ جا. چھوٹا سا امتحان تھا. خود نفاق اگر ظاہر ہو گیا تو بھی قتل کا حکم نہیں لگائے گا، صرف بارگاہ سے نکالے گا. اب یہ تو تمہاری عقل پر ہے کہ آدم کے پیچھے جانا ہے یا شیطان کے پیچھے جانا ہے. یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے. اگر یہ نہ ہو تو سارے امتحان کے راستے بند ہو جائیں گے. خدا کی سنت ہے امتحان، لہٰذا معصومین علیہم السلام اسی سنت کو ظہور دیتے ہیں اپنی زندگی میں. وہ علی کے لیے تلوار چلانا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ان کو مار دیں گے تو پھر امتحان کیسے ہوگا؟ وہ علی کو فرق نہیں پڑتا یار، خدا کو مگر فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت امیر کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم امامت کی پشت پر نہیں آؤ گے تمہارے لیے مشکل ایجاد ہوگی. یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. حق حضرت امیر کا تو غصب ہوا، اصل میں ہمارا حق ہے جو غصب ہوا ہے. اس لیے کہ ہمارا حق یہ ہے کہ ہمارے اوپر معصوم کو حکومت کرنی چاہیے. پیغمبر کے بعد ہمارا حق یہ ہے کہ پیغمبر جیسا آ کر ہمارے اوپر حکومت کرے. لہٰذا اصل نقصان ہمارا ہوا ہے، اصل نقصان ہمارا ہے. لہذا عزیزان من، اب خدا کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ بحث یہ چل رہی ہے کہ یہ جو زبان ہے اس سے جاری ہونا ہے. میں پھر سے تیسری مرتبہ دہراؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے، لیکن اہمیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف زبان تک رہ جائے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں کہیں پر تقریباً اگر کہیں کسی کا واضح طور پر کلمہ اور شہادت نقل کیا ہے تو منافقوں کا کیا. مومنین کا کلمہ اللہ نے نقل نہیں فرمایا ہے. کلمہ کس کا نقل کیا اللہ نے؟ منافقوں کا. پہلی سورہ، پوری پہلی آیت سورہ منافقون کی، اذ جاءک المنافقون قالوا، یہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ. اے حبیب یہ منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے زیادہ منافقوں کا کلمے کی گارنٹی کہیں مل سکتی ہے؟ اس سے بڑا ثبوت، قرآن سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا۔ بس یاد رکھیے گا، اگر کلمہ پڑھ لینے سے ہی اسلام آ جاتا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ منافق سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، کیونکہ اس کے کلمے کو تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن خدا نے منافق کہہ کر پہلے ہی دن یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر زبان کے کلمے کو تم نے سب کچھ سمجھا تو پھر منافق کو بھی مسلمان سمجھنے لگو گے۔ پر قرآن کی روش کیا ہے؟ دیکھیے خدا جانتا ہے کہ یہ زبان کا اسلام میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لہٰذا پروردگار منافقوں کے کلمے کو بیان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو صرف اس معیار پہ کسی کے اسلام کو مت تولنا، بلکہ ہمارا معیار وہ ایمان ہے جو عمل کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ لہذا جو حقیقی مومن ہے اگر اس کا اسلام ظاہر نہ بھی ہو لیکن اس کا عمل اس کے ایمان کو ثابت کر دے، تو جیسے اللہ منافق کے کلمے کو بیان کر کے مطمئن ہے کہ اس کلمے سے یہ منافق مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے مومن کے اس بات کو کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا بیان کر کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حقیقی مومن کے کلمے کو تلاش مت کرنا، بلکہ حقیقی مومن کے عمل کو تلاش کرنا۔ یہ قرآن کا معیار ہے۔ پس یاد رکھنا کہ اس کے بعد تاریخ میں جب بھی مومن اور منافق کا فرق کرنا ہو تو یہ دیکھنا جو کلمے تلاش کر کر کے لوگوں کو اسلام کی سند دے رہے ہوں وہ منافق کی پارٹی کے لوگ ہوں گے، اور جو عمل سے کسی کے اسلام کو ثابت کر رہے ہوں وہ مومن کے پارٹی کے لوگ ہوں گے۔ لہٰذا ہم کلمے کی بحث کرتے ہی نہیں ہیں، ہم عمل کی بحث کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو مومن ہونے کی سند دی ساتھ کہا کتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کا عمل انجام دیا، فرعونوں اور کافروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو استعمال کیا، بغیر اپنا اسلام ظاہر کیے، بغیر کلمہ پڑھے کام یہ کیا کہ حضرت موسیٰ کی جان بچا لی۔ پس قرآن نے معیار دیا کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے اولی العزم نبی کی جان اپنی شخصیت کے استعمال کے ذریعے سے بچائے تو پھر اس کا اسلام مت تلاش کرنا، اس کا یہ عمل سند ایمان ہو جائے گی۔ پس قرآن سے یہ سند لے کر میں سید الانبیاء کی 40 سال تک زندگی بچانے والے جناب ابو طالب کو اگر کوئی لقب دینا چاہوں، وہی 40 سال تک سید الانبیاء کی جان بچانے کا عمل انجام دے رہا ہے۔ ایک آدھ دفعہ نہیں، 40 سال اپنے بچوں کو پیغمبر کی جگہ پر لٹا کر، اپنے بچوں کو جگہ پر پیغمبر کو لٹا کر، اس طریقے سے تو یہ تو اس کا عمل محتاج کلمہ نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ ابو طالب علیہ السلام وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اصلاً جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے بحث نہیں ہے، لہٰذا 5ویں امام سے جب کسی نے بات کی تو فرمایا کہ میرا جد اس درجے پر ہے کہ اگر میرا جد شفاعت کرنے آ جائے تو اکیلا جد تمام مؤمنین کی شفاعت کرنے کے لیے کافی ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن اب قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن کا معیار زبان ہے، ایسا نہیں ہے، میں بار بار دہراؤں گا، ایسا نہیں کہ زبان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن زبان تک رہ جانا یہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ زبان کا کلمہ، وہ زبان کا ایمان، وہ زبان کی تسبیح کے جو عمل سے ظہور کرے۔ پس حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات سے توحید ظاہر ہو رہی ہے، اور جس کی ذات سے توحید ظاہر ہو جائے اسے الفاظ میں کلمہ پڑھنے کی حاجت باقی۔ اب یہ ہے تسبیح۔ اگر میری زبان سے ظاہر ہوتی رہے لیکن میرے وجود سے ظاہر نہ ہو تو پھر یہ نازل ترین مرحلہ ہے۔ اصل کیا ہے؟
اصل یہ ہے کہ تسبیح کا مقام وجود سے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ اب یہ جو وجود سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، یہ تسبیح کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تسبیح وہ ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا اختیاری نہیں ہے، تکوینی ہے۔ تکوینی کیا ہے؟ میں نے کل مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، لہذا تیزی سے پڑھوں گا۔ تسبیح تکوینی کون ایگزسٹنس کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا خالق با کمال ہے، لہذا ہر شے اپنے اندر سے کمال کو ظاہر کر کے اپنے پروردگار کے با کمال ہونے کو ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میں، کائنات مادہ کم از کم ہماری دسترس میں کائنات مادہ ہے، چیلنج ہے مجھے آپ کو، کوئی سائنٹسٹ اٹھا کر لے آئے، کسی فیلڈ کا اٹھا کر لے آئے جو یہ ثابت کر دے کہ خدا کی بنائی ہوئی کسی ایک چیز کے اندر کوئی ایک نقص ہے۔ چیلنج ہے ہمارا۔ اس سے بڑا یہ غور کیجئے گا، یہ بگ بینگ تھیوریاں بنانے والے جاہل، واقعاً لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیوں جاہل ہیں؟ اس لیے کہ جس کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کو بیان کر رہا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، توحید کے مقام پر خدا وہ خدا نہیں ہے جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو۔ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی کا محتاج، لہٰذا عقائد کے لیے فرمایا، اصول دین کے لیے فرمایا کہ اپنی عقل سے اپنے لیے ثابت کرو۔ تمام اصول دین عقلی ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ایک عقیدہ بھی آپ کے پاس اس کی عقلی دلیل نہیں ہے، وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ میں اب اس بات کو کھولنا نہیں چاہتا، مفصل بحث ہے کہ عقیدہ صرف وہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ ہمارے بچے یہ آج کی نہیں، البتہ پرانے میرے تو جو ہم سے ہماری عمر کے اور ہم سے اگر ایک آدھ کوئی سینئر ہے تو وہ بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ یا ہمارے زمانے کی بھی بحثیں تھیں، یونیورسٹی میں ہم سے بھی کہا جاتا تھا بھائی ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر میں کرسچن گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں کرسچن ہوتا۔ تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ ہم تو سب بھی یہ کہتے تھے، اور پھر ان کو کہتے بھی تھے کہ ہم شیعہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے۔ میں کہا آپ لوگوں کی محبت سے، ہاں جتنے ہمارے برادران اہل سنت تھے تو میں ان کو اکثر یہ کہتا، میں کہتا تھا آپ کی محبت سے ہم تقلیدی شیعہ نہیں ہیں، عقلی شیعہ ہیں۔ آپ ہمارے عقیدے پہ سوال کرتے ہو، آپ کے سوال کے چکر میں ہم عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کو سمجھنے کے لیے آپ سوال نہ کرتے تو شاید ہم بھی اپنے عقیدے کو اتنا جستجو۔ تو اس بارے میں ہمیں ہمیشہ برادران اہل سنت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اما صاحب انہوں نے پوچھا بھائی یا علی مدد شرک ہے، تو اب ہم جب یہ تلاش کرنے نکلتے ہیں کہ شاہ علی مدد شرک کیسے نہیں ہے، تو توحید خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جتنے آپ نے سوال کیے ہیں یہ آپ کی مہربانی ہے، محبت ہے آپ کی، آپ بال کی کھال اتارتے گئے، ہمارا عقیدہ خود بخود بنتا چلا گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ مکتب تشیع، الحمدللہ الحمدللہ، سمجھنے والے کے لیے ہمارے پاس ہر بات کا جواب موجود ہے، سمجھنے والے کا، اور جو نہ سمجھنا چاہے اسے خدا نہیں سمجھا سکتا۔ واقعہ نا صحیح ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتا اسے خدا رسول نہ سمجھا سکے تو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں۔ لہٰذا بحث صرف اس سے کریں، بات صرف اس سے کریں جو سمجھنا چاہتا ہے۔ جو نہیں سمجھنا چاہتا، آپ نے بات کی، اگر وہ ضد کر رہا ہے تو پھر یہاں پر دین کہتے ہیں لکم دینکم ولیہ، بس بات ختم کر دیں، آگے بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اب اصل تسبیح کیا ہے؟ تسبیح یہ ہے کہ جو وجود سے اپنے آپ کو ظاہر کرے، کائنات کا ہر ذرہ اپنے کمال کو ظاہر کر کے، تسبیح یعنی کیا کر رہا ہے؟ خدا کا ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہونا اور منزہ ہونا ثابت کر رہا ہے۔ یہ ثابت کرنا تسبیح عملی ہے، اپنے وجود سے ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں تک کل میں آپ کو لے آیا تھا، اب میں نے ایک سفر آپ کو آگے اور کرانا ہے، اور کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کو نہائی مقام تک لے جا کر کہیں پہنچا سکوں۔ البتہ 5 گفتگوؤں میں تسبیح کی مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ صرف ایک مقام ہے جہاں تک آپ کو پہنچانا ہے مجھے۔ اب یہ جو تسبیح ہے، تکوینی تسبیح، ہر شے اپنے کمال کو ظاہر کر کے، اب کمال کے درجات ہیں، میں ان درجات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مثلا آپ ایلیمنٹری لیول پہ ایٹم سے شروع کریں، جیسے آپ اوپر چلے آتے جائیں گے، ہر ایک
الیکٹران کا نمبر بڑھاتے جائیں ایلیمنٹ چینج ہوتا جائے گا. ہر ایلیمنٹ اپنی خاص پراپرٹیز اور اپنے خاص کمالات کو ظہور دیتا ہے. انہی ایٹمز کو آپس میں ملا کر کمپاؤنڈز بنانا شروع کرتے ہیں. ہر کمپاؤنڈ اپنے اندر سے مختلف پراپرٹی کو ظہور دے کر کسی نہ کسی کمال کو ظاہر کر رہا ہے. اسی کو بڑھاتے چلے جائیں جمادات کی دنیا سے نکل کر جیسے ہی آپ لائف میں آئیں گے سنگل سیلولر ہر آرگنزم اپنے اندر سے خاص کمالات کو ظاہر کر رہا ہے. ملٹی سیلولر اپنے اندر سے ثابت کر رہا ہے. ہر پلانٹ اپنے اندر ایک نئی دنیا ہے, نئے کمالات ہیں. پتا الگ ہے, پھول الگ ہے, ذائقہ الگ ہے. کتنے ہی پودے ایسے ہیں کہ جن کی تقریباً اگر پلپ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ دیکھ کر نہیں پہچان سکتے, لیکن جیسے ہی ذائقہ کرنا شروع کریں گے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. کمال ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی مٹی سے نکلے ہیں. باٹنی کے ایک پی ایچ ڈی ہمارے دوست ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے جب بات کی ان سے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آغا صاحب بہت زور لگا لیا سائنسدانوں نے, اپنے طور پہ جینیٹکس کے اوپر بحث کرتے کرتے جینز پر چلے گئے. جینز کیا ہے آخر میں؟ کہا ایک کیمیکل ہے, ایک کیمیکل ہے. کہا اب یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کیمیکل کو یہ عقل کس نے دی ہے کہ تم نے اسی پانی مٹی میں سے الگ ذائقہ نکالنا ہے, الگ خوشبو دینے کا. نہیں ثابت, نہیں سمجھ, آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیسے ہوتا یہ ہے خدا. اب آپ آ جائیں پودوں سے اوپر حیوانات. ہر حیوان اپنے اندر اپنے خاص کمالات, اپنی خاص پراپرٹیز, یہ سب کیا ہے اور بے نقص ہے. کوئی چیز آپ کو کائنات کی کوئی چیز نہیں ملے گی جس کے اندر کوئی نقص ہو, کوئی عیب. اور پھر اگر ہم عالم مادے سے نکل کے خارج چلے جائیں تو پھر اس طرف کمالات اسی اعتبار سے کل میں نے جیسے بعض اشارات آپ کی خدمت میں عرض کیے. لیکن عزیزان من, یہ جو تسبیح تکوینی ہے اس اعتبار سے یہ تسبیح ہے, لیکن وہ جو تسبیح کی دوسری کنڈیشن آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کنڈیشن یہ تھی کہ یہ تسبیح بنیادی طور پر حرکت کا نتیجہ ہے. تسبیح کا اصل معنی حرکت کرنا ہے. اب اس ساری تسبیح جتنی بھی تسبیح ہے, اس تسبیح میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ نان اسٹیٹک ہے. تھوڑا بہت اس کے اندر ڈائنامزم آپ کو ملے گا, لیکن ایک حد سے زیادہ ڈائنامزم نہیں ملے گا. مثلا ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں, یہی مثلا مٹیریل بے جان جب تک مٹی کا حصہ ہے اپنے خاص کمالات کو ظاہر کرے گا, اس سے اوپر کا کمال ظاہر نہیں کر سکتا. لیکن اگر اسی مٹیریل کو پودا اپنے اندر جذب کر کے اپنے پارٹس میں تبدیل کر دے تو ابھی تک وہ مٹی جو بے جان تھی جاندار کے بدن کا حصہ بننے کے بعد اس کے اندر سے وہ کمال ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا جو پودے میں ہے. پودے کے اندر کمالات نہیں ہیں ایک حد سے زیادہ, لیکن جیسے ہی اس پودے کو کوئی جانور کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو پودے کا حصہ تھا اب جانور کے وجود کا حصہ بن کر اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے گی جو وہاں بس نوعاً ترقی ہے, لیکن اس سے آگے کی کوئی ترقی نہیں. لیکن خدا چونکہ باکمال ہے اور اس کے کمال رشد کا اور کمال ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی سطح سے نکال کر دوبارہ اپنی طرف لے کر آئے. جس کمال سے وہ خارج ہوا بنا ہے اسی کمال کی طرف دوبارہ حرکت کرے. لہذا ہر شے نے ٹیکنیکلی خدا کی طرف پلٹنا ہے, ہر شے نے پلٹنا ہے. اور یہ حرکت ہونی ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اس حرکت کے لیے انہیں ہادی کی ضرورت ہے اور یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ خدا سے ہدایت کو مستقیم لے سکیں. لہذا اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کرنے کے لیے اپنی جانب سے ہادی بنائے. جنہیں خدا ہادی بنا دے وہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اشیاء کو خدا کی طرف لے کر جائیں. اگر انہیں خود نہ پتا ہو ہم نے کہاں جانا ہے یا یہ اپنی حرکت میں اگر غلطی کر دیں تو پھر خدا یہ غلطی کہاں جائے گی؟ خدا جس پروردگار نے چھوٹا ترین ذرہ بے عیب بنایا ہے وہ ہادی کو غیر معصوم بنا دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا.
لیکن اب مشکل کیا ہے؟ مشکل صرف یہاں سے ہے کہ جس کو اللہ ہادی بنا رہا ہے اس کی ہدایت خدا کر رہا ہے، لہٰذا معصوم تک ساری کی ساری انفارمیشن اللہ کی طرف وحی کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں۔ اب ہادی حرکت کرے گا تب بھی ہادی کی حرکت کے ساتھ ساتھ وہ حرکت انجام نہیں پائے گی جو خدا کو پست ترین مادے سے حاصل کرنی ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ پست ترین مادہ بھی حرکت میں آئے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر اس پست ترین مادے سے معصوم بنے خالی تو وہ حرکت اپنے کمال کو ظاہر نہیں کر سکتی جو اس صورت میں کرے گی اگر پروردگار عالم اسی مادے سے کوئی ایسی مخلوق بنائے کہ جو معصوم نہ ہو لیکن معصوم کی پیروی کر کے اختیاراً اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جا سکے۔ یہ وحی سے انقطاع ضروری ہے یہاں پہ۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر وحی سے انقطاع نہ ہو، اگر وحی کی ڈسکنیکٹیوٹی نہ ہو، اگر یہ غیر معصوم نہ ہو، اگر یہ جس کا خدا سے ڈائریکٹلی رابطہ نہ ہو تو کبھی بھی وہ کمال اپنے اندر سے ظاہر نہیں ہو سکتا جو خدا چاہتا ہے۔ لہذا یہ ٹھیک ہے کہ ہم غیر معصوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کمال ہم سے ظاہر ہونا ہے، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو بنایا گیا ہے، وہ معصوم سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا کا معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ معصوم کا مقام پست ہے، نہیں، معصوم کے مقام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مقام اس سے ظاہر نہیں ہو سکتا جو مجھ سے اور آپ سے ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو وحی سے متصل نہیں کیا۔ میرے اور آپ، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پر بھی وحی کر سکتے، جب معصوم پہ کر سکتے۔ 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے وحی کی یا نہیں کی؟ ہمارے اور آپ کے اوپر بھی وحی کر سکتا تھا، اور اگر وحی کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ وحی کرتا تو کوئی ابہام، کوئی سوال، کوئی شبہ نہ ہوتا۔ شبہ نہ ہوتا تو وہ کمال پیدا ہوتا جو شبہ کو حل کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کو ایک مرتبے میں ایک ایسی مخلوق چاہیے کہ جو وحی سے متصل نہ ہو اور پھر معصوم سے ہدایت لے کر خود اپنے آپ کو خود اختیار سے یہ ایمان اپنے اندر سے ظاہر کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے مؤمنین کو خلق کیا ہے طینت معصومین علیہ السلام سے۔ یہاں بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو بعض چیزیں تفصیل سے بھی عرض کروں گا۔ لہٰذا اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے اسی لیے توبہ کے باب کو کھولا ہوا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں کہیں پر بھی، پوری زندگی میں کہیں پر بھی اگر ایک مرتبہ توبہ کر کے حقیقی معنی میں خدا کی طرف حرکت کروں گا تو میری حرکت کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو مجھ سے متصل ہے خود بخود حرکت میں آئے گی۔ یہ میں کر سکتا ہوں۔ معصوم کے کمالات اپنی جگہ پر ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن معصوم چونکہ وحی سے منقطع نہیں ہوتا لہذا معصوم کے لیے کبھی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یاد رکھیے گا، کسی نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی اکثر یہ سوال آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر ہم بھی معصوم ہوتے تو گناہ نہ کرتے؟ ایسے ہی ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ اگر خدا ہمیں معصوم بناتا تو ہم بھی گناہ نہ کرتے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا نے اگر آپ کو معصوم نہیں بنایا تو خدا آپ سے چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ گناہ نہ کریں۔ ہاں، کہ مولانا جو ہے وہ ہدایت کرنے آئے ہیں، بہکانے آئے ہیں؟ گناہ سے یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے کہ جو آپ سے نہ چاہتے ہوئے ہو جائے، جو جان بوجھ کر کیا جائے وہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ جرأت ہوتی ہے، وہ خدا کا انکار ہوتا ہے۔ لہذا اس کی بحث نہیں کر رہے کہ کوئی شخص جرأت پیدا کرے یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور جان بوجھ کر خدا کے یہ معاند ہے، یہ دشمن ہے، یہ خدا سے جرأت کرے، یہ نہیں۔ گناہ وہ ہے کہ جو کوئی انسان سے غفلت کے تحت
نہ چاہتے ہوئے بھی سر انجام پا جائے. خدا جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہمیں غیر معصوم، لہٰذا یاد رکھ ہمارے اور آپ کے لیے توبہ کا باب کھلا ہوا. میں نے بچے کو سمجھا، میں نے کہا یاد رکھنا، بحث کی تفصیل اپنی جگہ پر، آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، معصوم ہونا زیادہ مشکل ہے. لہٰذا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے ہمیں معصوم نہیں خلق کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ معصوم کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے. اگر بفرض محال، محال کو فرض کرنا تو مشکل نہیں ہے، بفرض محال کہ اگر کوئی معصوم گناہ بے معنی گناہ شرعی اگر کرتا ہے تو جس وقت اس نے انجام دیا اسی وقت اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا. لیکن خدا اپنے بنائے ہوئے کو جانتا ہے کہ جسے میں نے معصوم بنایا ہے وہ غلطی کر رہے ہیں. اب یہ کر سکنا جو ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معصوم مجبور ہے، نہیں مجبور نہیں ہے. یہ خدا کا وہ ماسٹر پیس ہے جس کو پتہ ہے خدا کو کہ اس سے غلطی سر انجام اختیار کے باوجود. پس معصوم کا کمال اس اختیار اور قدرت کے ساتھ ہے. لہٰذا لیکن معصوم کا دیکھیے، غور کیجئے گا، معصوم کے امتحان کا مرحلہ کیا ہے. اب اس کو معصوم بنا کے اللہ نے بہت سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. میں کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے جو وحی کی بحث ہے اس کو اگر تفصیل سے سمجھا جائے، وحی صرف پیغام آنے کا نام نہیں ہے. وحی عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں ارتباط کا نام ہے. میں نے عرض کیا کہ تفصیل بحث ہے، کبھی انشاءاللہ اس مت پر بحث کروں تو وہاں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. یعنی کیا؟ عالم ملک سے، عالم ملکوت سے عالم ملک جس چیز کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے وہ معصوم ہے، اور یہ وہی ہے. میں اگر آپ کو آج آپ کی زبان میں سمجھانا چاہوں تو آپ جو انٹرنیٹ کے تھرو، مثلا فرض کریں آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے، آپ انٹرنیٹ کے تھرو کسی ایک پوری بلڈنگ کا جو نیٹ ورکنگ ہے سسٹم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہو رہا ہے آج کل یا نہیں ہو رہا؟ ہاں. تو اب آپ عالم انٹرنیٹ سے کیا کر رہے ہیں؟ پورے کے پورے مثلا ادارے کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب وہ سرور جس کے ذریعے سے آپ پیچھے سے بیٹھ کر، ہاں، جو نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آتا، اس کے باوجود وہ کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے سرور سے، اور یہ سرور پھر کیا کرتا ہے؟ نیٹ ورکنگ سارا نیچے. ایسے ہی ہے بھائی، کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دینا. لہٰذا آپ سائبر سیکیورٹی میں سب سے زیادہ حساس کس چیز پر ہوتے ہیں؟ اس سرور پہ. کیوں؟ یہ اگر ہیک ہو گیا، اس نے اگر گڑبڑ کرنا شروع کی تو کیا ہوگا؟ پورا نظام نیچے. ہاں، مثلا آپ کسی دنیا کی سپر پاور کے مثلا سیکیورٹی سسٹم کو ذہن میں لے آئیں اور اس کو کوئی ہیک کر لے آج مثلا، ہاں، کیا ہوگا؟ اندازہ ہے نا آپ کو کیا ہوگا. لہٰذا وہ اپنا پورا زور کس پہ لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ ہیک نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر یقین پیدا ہو جائے کہ ہیک نہیں ہوگا وہیں سے عصمت شروع ہوتی ہے. معصوم بنیادی طور پر عالم ملک و ملکوت کے درمیان میں کنیکٹیوٹی کا نام ہے. یہ غلطی نہیں کرے گا. اس کی غلطی کا مطلب کیا ہے؟ پورا نظام. لہٰذا معصوم اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر اسی وجہ سے اس وحی کے ذریعے سے پورے عالم کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ معصوم. ابرو کا اشارہ کر دے، ابرو کا اشارہ. لیکن اس قدر طاقت رکھتے ہوئے معصوم اس طاقت میں سے ایک ذرہ برابر بھی اپنی ذات کے لیے استعمال. آسان ہے یہ امتحان؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت امیر تلوار کیوں نہیں نکال رہا ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی صرف اشارہ کر دے. لہذا وہ مقام آیا عزیزان من. میں کل انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کروں گا تسبیح کے حوالے سے. وہ مقام آیا ہے جس وقت حضرت امیر کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں. حتیٰ بعض روایات نے یہ جملات کہے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے کہا، بعض روایات کے الفاظ ہیں، پیغمبر کا پیراہن، پیغمبر کی قمیص ہاتھ میں ہے، فرمایا اس قمیص کو علم بنا کر اور اپنے سر کے بال کھول کر تمہارے لیے بد دعا کرو گے. حضرت نے جناب سلیمان کو اشارہ کیا کہ سلیمان سیدہ کو لے جاؤ.
ابرو کا اشارہ بھی ہو گیا، ابرو کا اشارہ بھی، گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے، حسنین ساتھ ہیں، حضرت کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس عالم میں بھی حضرت امیر، یعنی کیفیت ایسی تھی کہ حسنین علیہ الصلوۃ والسلام جب باپ کو قتل کی دھمکی ملی ہے اشک جاری ہوئے۔ امام نے بچوں کو سہارا دے کر کہا، اطمینان سے کہا کہ بچوں خوف نہیں کھاؤ، یہ خوف سے مراد وہ جو ایک کیفیت ہے باپ کی نسبت، خوف مت کھاؤ، یہ تمہارے باپ کو آج قتل نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں حضرت امیر، میں ان مطالب کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن عزیزوں اس سارے مرحلے میں سیدہ اس جگہ تک جو آئی ہے، اگر کبھی مقاتل جا کر پڑھیں انسان تعجب کرتا ہے، پہلو ایک نہیں کئی جگہ سے ٹوٹ چکا تھا، تازیانے نے بازو زخمی کر دیا تھا، تماچے نے چہرہ نیلا کر دیا تھا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ دروازے کو اس طریقے سے بی بی پر کچلا گیا تھا کہ بی بی کے سینے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ واقعاً جسے پیغمبر نے اپنا ٹکڑا کہا تھا، امت نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ لیکن عزیزانو یاد رکھنا، سیدہ کا گریہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہا تھا سیدہ اس پر رو رہی تھی۔ سیدہ کا اصل گریہ مقاومت تھی، سیدہ کا اصل گریہ اس لیے تھا کہ جس جگہ پر علی تلوار نہیں اٹھا سکے ہیں وہاں شاید میرے عشق ان کے اندر غیرت ایمانی کو جگا دے، لہذا سیدہ کا عشق بنیادی طور پر قیام ہے، اور یہ قیام وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر تلوار چلانے کی جگہ ختم ہو جائے۔ لہذا امام سجاد نے کربلا کے بعد جو 35 سال گریہ کیا ہے، یہ 35 سال مسلسل گریہ گویا سید سجاد کا 35 سال کا مسلسل قیام ہے، جہاں تلوار نہیں چل سکتی جناب سیدہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں امام سجاد، قیام ہے، دشمن کے مقابلے پر قیام ہے یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ لہذا ایسا نہیں ہے، اس گریے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، آ کر کہہ رہے ہیں یا علی زہرا سے کہو یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ حضرت علی جانتے ہیں کہ سیدہ کا قیام ہے، لہذا پہلا بیت الاحزان، پہلا امام بارگاہ، پہلا رونے کا مکان مدینہ کے نزدیک حضرت نے بنا کر دیا ہے تاکہ سیدہ کے قیام کی علامت باقی رہے۔ لیکن سیدہ مسلسل علی کی حمایت میں قدم اٹھا رہی ہیں، اس ٹوٹے ہوئے پہلو کے باوجود کئی لوگوں کے گھر گئی ہے انہیں یاد دلانے کے لیے کہ غدیر میں پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ ان 95 دنوں میں سیدہ جو قیام کر سکتی تھی امامت کا حق اور ولایت کو بچانے کے لیے سیدہ نے کیا، لیکن دوسری جانب سیدہ اپنے اس ٹوٹے ہوئے پہلو کے باوجود بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی گھر کے سارے کام انجام دے رہی ہے۔ اب حضرت امیر سے برداشت نہیں ہوا، جناب ام ایمن کو راضی کر کے لے کر آئے سیدہ کے پاس، سیدہ کو راضی کیا، تب بھی ام ایمن سے کہہ رہی ہیں ام ایمن جس دن تم صفائی کرو گی اس دن کھانا میں بناؤں گی، جس دن تم کھانا بناؤ گی اس دن صفائی میں کروں گی۔ لیکن ایک دن جب ام ایمن تشریف لائی ہیں تو دیکھا کہ صفائی بھی ہو چکی ہے، کھانا بھی بنا ہوا ہے۔ آ کر خدمت میں کہا بی بی آج میری باری تھی صفائی کی۔ کہا ام ایمن معلوم نہیں میں دوبارہ علی کے گھر میں صفائی کر سکوں گی۔ بی بی تو کھانا میرے لیے چھوڑ دیتی۔ کہا ام ایمن نہیں معلوم میں اپنے بچوں کے لیے دوبارہ کھانا بنا سکوں گی یا نہیں۔
ایمن ایک مرتبہ کہتی ہیں بی بی آج کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کہا ایمن میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا میں ہوں، لیکن اگر میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ بس حضرت زہرا مصلی پر گئی ہے۔ ایمن کہتی ہے میرے کان لگے ہوئے تھے، یقیناً دل سے دعا نکل رہی ہوگی کہ پروردگار یہ تسبیح کی آواز نہ رکے، لیکن ایک وقت وہ آیا جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں تڑپ کر پہنچی، دیکھا مصلی عبادت پر لیٹی ہوئی ہے، سانس رک چکی ہے۔ ایمن رونا چاہتی تھی، جب دروازے پر دق الباب ہوا، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا حسنین آئے ہیں، لیکن آج سروں پر عمامے نہیں ہیں، گریبان کھلے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سینے سے لگا کر پوچھا کہ شہزادو یہ حالت کیوں ہے؟ کہا اماں ہمارا اپنی ماں سے ملنے کے لیے دل بے چین ہو رہا ہے۔ جناب ایمن نے ایک مرتبہ پیار سے سینے سے لگا کر کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس چلے جانا۔ شہزادوں نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھ کر کہا اماں جب سے تم ہمارے گھر آئی ہو کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ حضرت ایمن سے برداشت ہو سکا، ایک مرتبہ سینے لگا کر کہا بچوں کھانا کھلانے والی ماں اب دنیا میں نہیں رہی۔ راوی کہتے ہیں دونوں شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، جناب سیدہ کو آواز دے رہے ہیں، ارے جناب سیدہ جواب نہیں دے رہی۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، ماں کے تلووں پہ اپنے رخساروں کو رکھا، رو کر کہتے ہیں ماں تمہارا حسین تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنے حسین کو جواب دو۔ ارے جب کوئی جواب نہ آیا ایمن نے ایک مرتبہ کہا شہزادو جا کر حضرت امیر کو اطلاع دو۔ عزیزو مجھے نہیں معلوم لیکن تاریخ کہتی ہے شہزادے جب گھر سے نکل کر چلے گئے شہزادوں کی کیفیت ایسی تھی اپنی آوازوں کو گلے میں دبائے ہوئے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ جس نے راستے میں دیکھا شکل دیکھ کر متوجہ ہوا، شہزادوں سے پوچھا لیکن شہزادوں نے کسی سے بات نہ کی، سیدھے آ کر حضرت امیر کے کان میں امام حسن مجتبیٰ نے خبر دی۔ ارے تاریخ کے عجیب جملے ہیں، زہرا کی شہادت کا سننا تھا، علی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ علی غش کھا کر زمین پر گرے گئے، ارے لوگوں نے آگے بڑھ کر علی کو بیدار کیا غش سے۔ تاریخ کہتی ہے آج جب علی زمین سے اٹھے گئے اپنی کمر تھام کر اٹھے، ارے کل کربلا میں حسین عباس کے جنازے سے ایسے ہی کمر تھام کے اٹھے تھے، ارے زہرا نے علی کی کمر کو توڑ دیا۔ عزیز و تاریخ کے عجیب جملے ہیں۔ علی گھر کے طرف چلے گئے، یہ پہلا موقع ہے، علی قدم رکھنا کہیں چاہتے تھے، پڑھتے کہیں تھے، لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا کو دیکھا لیکن اپنے بچوں سے کہا بچوں اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا۔ بعض راویوں نے لکھا بچے اپنی آستین کا کپڑا اپنے منہ میں دبا کر اپنی آوازوں کو روک رہے تھے، لیکن علی نے شب کا انتظار کیا اور شب کی تاریکی میں ایک مرتبہ جب غسل دینا شروع کیا علی دھاڑے بار بار کر رو رہے تھے۔ بعض راویوں نے لکھا ایک ہفتے تک زہرا کی شہادت کے بعد علی ایک ہفتے تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جناب عمار کچھ صحابیوں کو لے کر دروازے پر آئے اور ایک مرتبہ دق الباب کیا۔ جب حضرت امیر آئے سلام کر کے ایک مرتبہ کہا یا امیر ایک ہفتہ ہو گیا آپ کی زیارت سے محروم ہے۔ علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں اماں خدا کی قسم میں نے زہرا کو ایسا ٹوٹا ہوا پایا، میں نے
زہرا کو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا پایا۔ بس عزیزو آج زہرا کے گھر کی شام غریب آ گئے۔ علی نے ایک مرتبہ غسل و کفن دے کر زہرا کے جنازے کو آمادہ کیا۔ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ چہرے کو کھول کر بچوں سے کہا کر اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو۔ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ حسنین دوڑ کر زہرا سے لپٹ کر رونا شروع کیا۔ جب حسین نے رونا شروع کیا خود حضرت امیر کہتے ہیں خدا کی قسم زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، زہرا نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، خود زہرا کا گریہ شروع ہوا۔ وہاں سے فرشتے کی آواز آئی یا علی اپنے بچوں کو زہرا سے جدا۔ ارے فرشتوں میں نالا و فریاد ہے۔ بس عزیزو چشم تصور سے دیکھتا ہوں علی جیسے رؤوف باپ نے کتنے پیار سے حسنین کو جدا کیا ہوگا، زینب کلثوم کو کتنی محبت سے جدا کیا ہوگا، کتنی نوازشیں کی ہوں گی۔ بس ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا علی کاش 11 محرم کی صبح کربلا تشریف لاتے۔ ارے 4 سالہ سکینہ باپ سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، کسی نے تازیانے مارے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيما القلب۔ ماتم حسین